بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلے اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک نوجوان گھبراتا ہوا حضرت علی کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ ہے امیر المومنین، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ ہے نوجوان، کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ فوراً ہی نوجوان بولا کہ ہے امیر المومنین، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھا، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ بھی پلایا، اور اب جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی اور کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھبرائے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان کہنے لگا فلاں قبیلے کی فلاں مکان میں رہتی ہے۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً ہی اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں سمیت لایا گیا، جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نوجوان کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ بچہ کہاں جنتی، بلکہ یہ تو ابھی تک پاک دامن ہے۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے پوچھا، ہے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان رو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا کہ ہے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت بولی، اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے جانتی ہوں اور نہ ہی پہچانتی ہوں، یہ کن لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عورت، کیا اس معاملے میں تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں یہ ہے۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتایا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش پسند فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ ہے عورت، تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت بولی، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر بولے، کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی یک زبان ہو کر بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المومنین جو فرمائیں گے ہمیں منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا 400 نقد درموں کے مہر پر اپنے مال سے۔ ہے قمبر، میرے پاس 400 درم لاؤ۔ قمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہے نوجوان، ان درموں کو اپنی عورت کے گود میں ڈال دے
اور جا اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ اب عورت چلا کر بولی، اے امیر المومنین، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے اور میرے فرزند سے بیاہ دیں؟ باخدا یہ میرا فرزند ہے۔ میرے بھائیوں نے اپنے کمینے آدمی سے میرا نکاح کیا تھا، جس میں سے میں نے یہ فرزند جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر یہ معاملہ ختم کیا اور کہا کہ اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسلسل قاضی اور جج کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ سب سے اچھے قاضی تھے اور بطور قاضی آپ کے فیصلے اور فراست و بصارت حیران کن تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملعون ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اس وقت جب آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، ابن ملجم گرفتار کیا جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں بھی اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو تلقین کی کہ ابھی اسے کچھ نہ کہا جائے اور نہ کوئی اذیت دی جائے، اس لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ اسے معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے، لیکن اگر ان زخموں سے شہید ہو گیا تو پھر تمہیں اس سے قصاص لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح اس حالت میں بھی جناب علی کرم اللہ وجہہ نے قانون اور عدل کی ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تنازعات اور مقدمات کا درست فیصلہ کرنا اور اصل واقعے کی تہہ تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وصف میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال کی فطری صلاحیت کا ذوق عطا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے الجھے ہوئے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا حصہ ہے اور دوسرے کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں حصہ ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کر دیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے تھے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دیے۔ دوسرے شخص کا حصہ تہائی تھا، اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دیے گئے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا، اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دیے گئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو کہ باقی بچا، اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے خامد نے میری اجازت کے بغیر ہی میری باندی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس عورت کی اجازت سے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تو سچی ہے تو میں اس کو سنسار کروں گا، اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ عورت نے سوچا اسے اپنے خاوند کا سنسار کیا جانا یا اس کو کوڑے لگنا تکلیف دہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ ناظرین، اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک لڑکا گرفتار ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ ہے علی ابن طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معلوم کیا۔ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوچھنے پر لڑکے نے اقرار جرم کیا اور کہا کیونکہ میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، میں نے خود کو بچانے کے لیے اسے قتل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جو آدمی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن لڑکے کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور مقدمہ پیش کیا اور مقدمے کی تفتیش اپنے ذمے لے لی۔ تفتیش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان میں مالک کی قبر کشائی کی تو قبر میں لاش نہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر کہا کہ لڑکا سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پوچھی تو فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی لڑکوں سے برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان بھیج دیا جاتا ہے، تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اندر لاش نہیں تھی۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بہت سے موقع پر قاضی کی خدمت پر مامور فرمایا، بلکہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غض و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی، چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غصے کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا؟ آپ نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ ارشاد سرور عالم سے سنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ 17 یا 21 رمضان کو عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 2 دن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہو گئے۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن فرمایا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔